بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے احکام سے متعلق تیسری قسط لے کر کے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہو، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو یا سامان تجارت کی شکل میں ہو یا نقدی رقم یعنی کیش کی شکل میں ہو یا ان تینوں کو ملا کر کے مجموعی اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو، اور آج کے ریٹ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ قریب 26,000 روپے بنتی ہے، یعنی جس کے پاس 26,000 روپے کے برابر مالیت موجود ہے تو وہ شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب شمار کیا جاتا ہے، مالدار شمار کیا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف صاحب نصاب بن جانے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ مثلا کوئی شخص کسی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن ابھی زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر ضروری نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوگی جب اس پر پورا 1 سال گزر جائے۔ مثلا کسی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تو آئندہ سال کے اسی ماہ کی اسی تاریخ میں بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ کا نکالنا 2.5% کے اعتبار سے ضروری ہوگا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہا ہے، نصاب سے کم اس کے پاس مالیت باقی رہی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مان لیجئے آج 23 شعبان ہے، کل 22 شعبان تک میرے پاس اتنا مال موجود تھا کہ میں شریعت کی نظر میں مالدار نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا۔ آج 23 شعبان میں میرے پاس اتنا مال آ گیا کہ جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب بن گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد میرے پاس مال آ گیا ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن اس کی ادائیگی مجھے 1 سال کے بعد کرنی ہے۔ 1 سال کے بعد مجھ پر اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ جب آئندہ 23 شعبان آئے گا، اس 23 شعبان میں بھی اگر میرے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہوگا تو مجھ پر زکوٰۃ کا نکالنا 2.5% جتنا بھی میرے پاس مال موجود ہوگا اس سارے مال کی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہوگا، اور آئندہ سال کی 23 شعبان کی تاریخ میں اگر میں صاحب نصاب نہیں رہا، یعنی 26,000 روپے سے کم مالیت میرے پاس رہی، 20,000 روپے رہے، 15,000 روپے رہے یا اس سے کم رہے، تو پھر مجھ پر زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہوگا۔ یعنی سال کے شروع اور سال کے آخر کا اعتبار ہے، درمیان میں نصاب میں کمی بیشی کتنی بھی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا 23 شعبان کو مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے آئندہ سال، لیکن 22 شعبان کو کہیں سے میرے پاس 1 لاکھ روپے آ جاتے ہیں، تو اس 1 لاکھ پر پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ پورا 1 لاکھ نصاب میں شمار کر لیا جائے گا، اور 23 شعبان کو جب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا تو اس 1 لاکھ روپے کی بھی زکوٰۃ نکالنا میرے لیے لازم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1 روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بلکہ اس وقت تو جیسے حالات ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ تو سب سے زیادہ پریشان ہے کہ وہ صبح سے شام تک محنت کر کے مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا، اب وہ سارے ذرائع بھی بند ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت تو تمام علماء کرام کی اہل سروت سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا انتظار نہ کریں، اگر سال پورا ہو چکا ہے تو فوراً زکوٰۃ نکالیں، اور اگر سال پورا نہیں ہوا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیشگی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا خوب ثواب ملے گا۔ تو پیشگی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، جتنی زکوٰۃ آپ ادا کریں پیشگی، جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں اتنی رقم مائنس کر دی جائے گی، اور جتنی رقم باقی رہ گئی ہے زکوٰۃ کے نکالنے سے اتنی رقم ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر پیشگی زکوٰۃ نکالتے وقت زیادہ رقم نکال دی ہے آپ نے تو اگلے سال بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو 2 طرح کی رقمیں آپ اس سے ادا کریں گے۔ ایک تو وہ رقم جو آپ کو کسی کو قرضے میں دینی ہے، دوسری وہ رقم جو آپ کو ضروری طور پر ادا کرنی ہے۔ یہ دونوں رقم الگ کر دی جائیں گی، مائنس کر دی جائے گی،
اور پھر جتنا مال آپ کے پاس باقی موجود ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگر وہ نصاب سے کم باقی رہ گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ مثلا کسی شخص کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں اور 20,000 روپے کا اس نے قرضہ لے رکھا ہے اور 2,000 روپے اسے راشن کے بل کے دینے ہیں، تو جب وہ اپنی زکوٰۃ کو نکالے گا تو 28,000 روپے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یا اسی طرح سے کسی شخص کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں لیکن 25,000 روپے کا اس نے قرضہ لے رکھا ہے اور 5,000 روپے اسے کسی بل کے دینے ہیں یا کسی بچے کی فیس کے دینے ہیں، تو پھر یہ رقم مائنس کر دینے کے بعد 20,000 روپے اس کے پاس بچتے ہیں اور 20,000 روپے پہ انسان صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، لہذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض نہیں ہوگا۔ اب اس کی تفصیل سن لیجئے کہ کون کون سی رقم زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت مائنس کی جاتی ہے۔ ایک تو مکان یا دکان کا کرایہ، اگر آپ کے اوپر آپ نے کسی مکان کو کرائے پر لے رکھا ہے یا دکان کو کرائے پر لے رکھا ہے تو جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو مکان یا دکان کے کرائے کی رقم الگ نکال کر رکھ دیں گے۔ یا اسی طرح سے وہ قرضہ جو آپ نے کسی سے لے رکھا ہے، مثلا کسی سے 10,000 روپے لے رکھے ہیں یا کسی سے 20,000 روپے لے رکھے ہیں، البتہ اگر طویل المیعاد کوئی قرضہ ہے، مثلا سال ہر سال کی قسط میں بندھا ہوا کوئی بڑا قرضہ ہے تو اس کی تفصیل الگ ہے، وہ ابھی آگے آپ کو بتائیں گے۔ یا اسی طرح سے کسی یونیورسٹی یا کالج یا دیگر تعلیمی اداروں کی آپ کے ذمہ فیس ہے تو وہ فیس بھی الگ نکال کر کے آپ رکھ دیں گے۔ یا اسی طرح سے کسی سے ادھار راشن لیا تھا، اس ادھار راشن کے آپ کو پیسے چکانے ہیں، تو جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو اس ادھار راشن کے بل کو بھی الگ نکال کر کے آپ رکھ دیں گے۔ یا اسی طرح سے آپ کے تحت ملازمین کام کرتے ہیں، ان ملازمین کی اجرت زکوٰۃ نکالتے وقت الگ نکال کر کے رکھ دی جائے گی۔ یا اسی طرح سے آپ نے پچھلے سال کی زکوٰۃ پوری طرح سے ادا نہیں کی تھی، کچھ رقم باقی تھی، تو وہ رقم جتنی پچھلے سال کی زکوٰۃ نکالنے سے باقی رہ گئی تھی وہ رقم بھی الگ نکال کر کے رکھ دیں گے۔ یا اسی طرح سے گیس کا بل یا پانی کا بل یا بجلی کا بل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو ان ساری رقموں کو الگ نکال کے رکھ دیں گے۔ اگر ان ساری رقموں کو الگ نکالنے کے بعد بھی آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر ان ساری رقم کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس زکوٰۃ نصاب کے بقدر مال موجود نہیں رہا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اسی ذیل میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے اگر حج کے لیے کچھ روپے جمع کر کے رکھ رکھے ہیں اور اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا تو جتنی بھی رقم اس نے حج کے لیے جمع کر کے رکھ رکھی ہے اس ساری رقم پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ وہ رقم نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت مائنس کر دی جائے۔ یا اسی طرح سے کسی شخص کو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اس کے لیے اس نے جمع کر کے رقم رکھی ہوئی ہے، تو اگر سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ جائے تو اس ساری رقم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یا اسی طرح سے کسی شخص نے مکان کی تعمیر کے لیے اچھی خاصی رقم جوڑ کر کے رکھ رکھی ہے اور اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا تو اس ساری رقم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت مائنس کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، منہا کر دیا جائے، ان ساری رقموں کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔